ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ آسٹریا سے محمد زاہد صاحب نے چند سوالات مولانا سے کیے ہیں، جس میں انہوں نے محترم جاوید احمد غامدی کے موقف کو مولانا کے سامنے پیش کیا اور چند سوال پوچھے ہیں۔ میں اب درجہ بدرجہ مولانا سے ان سوالات کے بارے میں پوچھوں گا کہ برائے مہربانی ان سوالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے کی آسانی رہے۔ مولانا، پہلا سوال یہ ہے کہ فریضہ اقامت دین صرف نبیوں اور رسولوں کا کام ہے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے فریضہ اقامت دین لازم نہیں ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور اسی کے ساتھ متعلقہ بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ فریضہ اقامت دین کے لیے جن آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کے فریضے کے لیے اور فریضہ اقامت دین کے رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی بذریعہ قرآن رہنمائی فرمائی۔ یہ احکام صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ خاص ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کا تعلق اب عبادات اور اخلاقیات والی آیات سے ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ چاروں سوالات دراصل ایک ہی سوال ہیں کہ فریضہ اقامت دین صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا یا زیادہ سے زیادہ آپ کے بعد صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اقامت دین کریں۔ وہ دور لد گیا، اس لیے یہ آیات جو ہے نا اب ان کا کوئی نہیں تعلق ہم سے۔ بعد والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی بات کریں، اپنے اخلاق درست کریں، باقی دنیا پوری میں اسلام کو غالب کرنے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کی ان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں درخواست کی اور نہ انہیں یہ حکم دیا۔ اصل میں یہ سوال یہ جو ہے نا فریضہ اقامت دین کے بارے میں، یہ اتنا معمولی اور سرسری نہیں جتنا سمجھ لیا گیا۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی اور اس امت مسلمہ کا ختم نبوت کے بعد آنا، یہ سب باتیں جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی یہ فریضہ اقامت دین کی صحیح حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سب لوگ جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مفہوم قرآن میں یہی نہیں ہے کہ ہم سجدے رکوع کریں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کے قوانین کی اطاعت کریں، بندوں کے لیے اس نے جو حلال و حرام کے لیے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے جو قوانین اتارے ہیں ان میں ہم اپنی اگر مرضی کریں تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں اپنی خواہش نفس کو الہ بنانا شرک ہے، اور اگر دوسرے قانون بنائیں معاشرہ یا حکومت اور ہم اس کی پیروی کریں تو پھر بھی ہم اللہ کی بندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بدترین شرک ہے۔ تحاکم الطاغوت جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا سے کم نہیں، اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا کہ ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں شریعت اس کو قائم کریں، اور دین جو ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چند عقائد اور اخلاقیات کا نام ہے، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، اصطلاحوں کی بات کیا، اصطلاح ہاتھ میں وہ غامدی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس دور میں جدید الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دین کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو حاکم مان کر، اس کے رسول کو اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا سمجھ کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنی پوری زندگی جس سے کوئی شعبہ خارج نہیں، ساری زندگی خواہ وہ بال بچوں میں ہم بسر کریں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں بیٹھیں، میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت جو ہے یہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہ دین کا لفظی اور لا الہ الا اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بندگان خدا بلا کسی رکاوٹ کے اللہ کی اطاعت کر سکے، پوری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔
اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہم صرف اخلاقیات اور عبادات تک بھی محدود رہیں تو یہ دائرہ سکڑتا جائے گا. وہ کافر یا باطل حکومتیں جو ہے نماز تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے، جب جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا. اور ہماری جو آنے والی نسلیں اور خود ہم بھی مجبور ہو جائیں گے رشوت دینے پر، عدالتوں میں مجبور. اس لیے غالب نظام کوئی ایسی شے نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر کے آدمی کہے میں اپنے اخلاقیات درست رکھوں. نہیں، جزیرے میں ہم نہیں رہے، دنیا میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ. اس لیے جو چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اپنے اخلاق درست رکھوں اور اپنی نسلوں کو بھی درست رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرد و نواح سے ساری غلاظت صاف کرے تاکہ اس کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. فریضہ اقامت دین، خود دین کا لفظ اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان اور توحید کا معنی ہے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے. تو اس لیے کے لیے پھر دین جو ہے نا اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے علاقے چاہتا ہے جہاں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں. اور یہ جو ہے نا کہ جہاد، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوانا. راستے میں جو رکاوٹیں نا کہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہاں ان کے راستے میں معاشرے کی اور حکومتوں کی رکاوٹیں ان کو دور کر دینا ہے. بعد میں کھلی آزادی لوگوں کو دے دینا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگر حق سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لو، یا کم از کم اس کے پرامن نظام کے زیر سایہ رہو. جو آدمی بھی قرآن کو صحیح نیت سے پڑھے گا اور حدیث رسول کے، وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا. اس کا چین حرام ہو جائے گا کہ میں اور میری نسلیں تبھی اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں اگر سارا ماحول جو سازگار ہو. اگر ایسے حالات پیدا ہو جو دھکیل کر ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، کہاں ہمارا دین ایمان بچے گا؟ اخلاقیات بھی نہیں بچیں گے، باتیں بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی. لوگ سمجھنے گے یار نماز کا کیا جوڑ ہے باقی زندگی. تو اللہ کے لیے دین کا پر ظلم نہ کریں سارے حضرات. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی صاحب بھی جانتے تھے، لکھتے رہے، رسالے اور کتابیں لکھی، کوئی بعد میں ایسی دلیل نہیں مل گئی جیسے وہ سمجھیں کہ نہیں اب یہ نہیں کام فرض. صرف کیا کہیں اب ان پر کیا مجبوری ہے. ان کے استاد بھی لکھتے رہے. یہ میرے پاس اس وقت سامنے نا تدبر قرآن ہے، اور اس میں سے صرف 2 آیتوں کا میں پڑھ دوں گا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا. یہ سورہ نساء ہے اور اس کی 135 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو دیکھتے ہیں مولانا یہاں کس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اب تمہارا ہر قول و فعل اسی باٹ اور اسی ترازو سے تولا ہوا ہو اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو. یہاں سب اہل ایمان کو کہا قیامت تک جو ایمان لائے کہ خود بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا. شہداء للہ یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دائی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پوری ہے. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنے ہوں اور رسول تم پر گواہی دے. اور آگے اسی مضمون کی آیت میں لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا سورہ نساء کی آیت 35 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یہ اسی میثاق کی اجتماعی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ، یہ نہیں کہ رسول اور صحابی، امت مسلمہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق و عدل کے علم بردار بنیں جس آخری شریعت کی شکل میں ان کو عطا ہوا ہے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اسی کی شہادت دنیا کے سامنے دیں. تو یہ فریضہ جو ہے نا اقامت دین، چاروں سوال آ گئے اس میں. یہ حضور کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، امت کے ہر فرد کا اور پوری جماعت کا بھی ہے کہ وہ اس اسلام کو اصل شکل میں قائم کریں اپنے حدود کے اندر اور پھر اس کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر کوشش نہ کریں اور لوگ جہنم کو جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی گرفت ہو جائے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی تھی، تم نے کیوں دنیا کو مہیا نہیں کی. اس لیے یہ کوئی نفلی بات نہیں جس کے بارے میں ہم ایسی باتوں سے نا گول مول کر دیں. بات ہے یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس کائنات کا، کیوں اس کی زمین پر دوسروں کا قانون چلتا رہے. غلبہ کفر اور غیر اسلامی حکومت خود ایک بہت بڑا جرم اور برائی ہے جس کو ہم نے قائم نہیں رہنے دیا. بے شک ہم اس وقت بے بات ہیں، مگر ہمارا فریضہ کہ کفر حکومت نہ کرے، جنت نہیں جانا چاہتے تو ہمارے زیر سایہ رہیں، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اس لیے یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یہ صرف بلانا یہ درجہ ہے کہ لوگوں کو نا کرپشن سے نکال کر
اچھے انسان بنا دیں۔ آگے جو درجہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ حکم کا درجہ ہے، پھر حکومت ہوگی وہ ہم لازماً ڈنڈے کے زور سے مسلم غیر مسلم سب کو منوائیں گے، بدماشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر سود ہوگا نا ہم فوج کشی کر دیں گے، لشکر لے آئیں گے اور بالکل معاہدے ختم کر دیں گے۔ تو دو درجے انسان بنانے کی حد تک سب کو بنائیں گے اچھے شریف آدمی، اور جنتی بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے۔ مگر ماحول ایسا صاف ستھرا آزاد بنا دیں گے کہ نہ معاشرے کا جبر رہے نہ حکومتوں کا جبر رہے، لوگ آزادانہ سوچ کر کفر پسند کرنا چاہتے کریں، جہنم چلے جائیں۔ اگر اسلام کو پسند کرے تو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اس لیے دین کا خود معنی کہ وہ اللہ کے سارے قوانین کی اطاعت ہے، اور قوانین آنکھیں اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں سزائیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، نکاح طلاق بھی ہے، ساری زندگی کے لیے قوانین ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات۔ جو یہ بات ہے نا کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ تفصیلات ہوں، ڈیٹیلز ہوں، ایک ایک بات لکھی، یہ غامدی صاحب سے مجھے توقع نہیں کہ یہ معنی لیتے ہوں، یہ تو کوئی عقل مند لے ہی نہیں سکتا۔ سمندر جتنی سیاہی لے کر بھی کتاب لکھ لی جائے تب بھی نئے نئے سوال پیدا ہوں گے۔ اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ایسے اصول اور گر بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی۔ جب کہہ دیا کہ فاحشات حرام کر دیں گے، فاحشات، تو اس کلیے سے قیامت تک جتنی بے حیائی کی نئی نئی قسمیں بھی نکلیں گی، جس سے ہم دیکھیں کہ یہ تو آدمی کو بدکاری اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے تحت وہ خود حرام ہوتی جائیں۔ اگر لکھ دیا جاتا نا کہ یہ فاحشہ ہے، یہ برائی تو وہ تو محدود ہوتی۔ تو اجتہاد کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ اسلام کا مرضات پایا، اس میں جمود نہیں ہے، حرکت ہے۔ اگر یہ لکھ دیا جاتا فلاں شاید نشہ آور وہ حرام ہے، کتنی لمبی فہرست لکھی جاتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے۔ جب کہہ دیا کہ کل شراب من اسکرا فحرام، ہر پینے والی چیز جس سے نشہ ہو حرام۔ دوسرا آ گیا کہ ہر چیز جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ تھوڑی بھی حرام۔ یہ دو اصول حضور نے بیان کر دیے تو دین تن مکمل ضابطہ حیات ہو گیا۔ قیامت تک جتنی مسکرات لکھیں گی سب اس میں آ گئے۔ تو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ ایک تو زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں۔ کوئی کہا کہ صرف مسجد میں ہے دین کی باتیں، باہر ہم جو جی چاہے کر، نہیں، زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں باؤنڈری لائنز ہیں، حدود ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی کہ ان کے اندر رہنا، اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی ہے، ترقی کی گنجائش ہے۔ اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہوا کہ ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیتا، اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا مطلب کہ، اور اتحاد کا مطلب کہ اس کے اندر ایسے اصول بیان ہو گئے ہیں جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا عالم جنا حل نکال سکے۔ تو مکمل ضابطہ حیات کی بات بھی آ گئی۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہو گیا کہ ہم اس وقت تک موحد نہیں رہ سکتے، نہ ہماری کوئی بات نہیں، جب تک ساری زندگی میں اللہ کا قانون نہیں چلتا۔ تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم میں گر مسلمانی نے آسائی ہمیں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ دنیا میں برائی کو مغلوب کریں، دین کو غالب کریں۔ اور رسول کے بارے میں جو تصور دین نے دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ بس انہوں نے نماز روزہ سکھا دیا، مار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ وسلم، رسول تو حق میں مطلق بن کے آتا ہے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے، جنگیں کی ہیں، جزیے لیے، سزائیں دی ہیں، نماز روزہ بھی کیا، وہ ہم چند باتیں رکھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت مطلقہ تو نہ ہوئی کہ پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار رہی۔ اور آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ رسول اور نبی جو آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے تاکہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا۔ اب جو ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے، یہ لوگ جو بعد میں آئے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہلوں کے لیے نبی بھیجا، ہمارے لیے کون ہے، تو یہ امت بھی یہ کام نہ کرے، اور اس کی ذمہ داری نہ، صحابہ تک کام ختم تھا، بعد میں آنے والے لوگ جب بڑھے یہ کس سے ہدایت حاصل کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، جو آیت میں نے پڑھی کہ وہ خود بھی دین پر عمل کر کے نمونہ بنے قرآن کا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں خدا، ایک چلتا پھرتا قرآن بنے، ہر بندہ اس کے قول و فعل سے سمجھ بھائی صحیح ہے، درست راستہ یہ، اور لوگوں کو بھی شہداء اس کی طرف لائے۔ اور یہ شہادت حق کا دین کو پیش کرنا، وہ یہ نہیں کہ مسئلے بتا دیے، غامدی صاحب نے کوئی کتاب لکھ لی، میں نے لیکچر لے لیا، وہ ہے کہ وہ نمونہ قائم کریں، ایسی ریاست اور اسٹیٹ جس میں اسلام اصل شکل میں چلتا ہو اور لوگ آنکھوں کے سے دیکھیں کہ واقعی اسلام میں یار یہ برکتیں، اس کا معاشی نظام ایسا عدل ہے، باتوں سے کیا بنتا۔ اس لیے یہ مختصر باتیں جو نا اس میں دفتر ہیں،
کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آخرت کی عدالت میں جو فیصلہ اس کا دار و مدار ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو۔ حجت تمام نہیں ہوتی باتوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نمونہ دیکھیں۔ اسی لیے مکہ میں چند عقل مند آدمیوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا۔ لوگوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار لوگ اپنی دولت غریبوں کو دے دیں، جب مدینہ میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ، لشکروں کے لشکر ہے۔ اس لیے 4-5 سوال ہونا وہ تو انشاءاللہ اسی بات میں آ گئے کہ فریضہ اقامت دین نفلی کام نہیں بلکہ سارے دین کی روح ہے۔ یہ ختم کر دیا جائے نا اور کہا جائے حضور تک تھا صحابہ تک سارا دین پیٹ دیں۔ میں کہتا ہوں اس سے تو دلیرانہ جو ہے نا موقف وہ بہائیوں کا، ایمانداری سے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، کیوں پھر ایج پیج کی باتیں کرتے، سادہ سی بات کہہ دیں کہ یہ یار اس زمانے کے لیے قرآن نہیں، یہ عبادتیں اور اخلاق ہمارے لیے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ بھی چھوڑیں، اس دور کے پرانے کو فرق کیا کہ عبادتیں اور اخلاق سارے مسلمان کریں اور جہاد اور فریضہ اقامت دین صحابہ ہی کریں، کہیں یہ فرق نہیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ بات گھڑی گئی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی بیکار ہو چکا نا تو چھوڑیں۔ وہ نئی شریعت انہوں نے بھائیوں نے دے دی، لوگوں کے مطالبوں کے مطابق سود جائز کر دیا، پردہ ہٹا دیا۔ کرنا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ سارے، مگر اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار قرآن کی بیکلری نہیں، قرآن عظیم ہے فلاں فلاں، مگر کہیں گے یہی کہ اب اس دور میں کام نہیں دیتا۔ یہ اقامت دین کے بارے میں یقین جانے دل جلے سے میں نے باتیں کر دی، کیونکہ وحید الدین خان صاحب کا بھی پڑھا ہے، غامدی صاحب کا بھی پڑھا، مگر افسوس ہے کہ ہر ایڈیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اب اس سے رجوع کر دیا۔ بھائی رجوع ٹھیک ہے کہ آدمی کے علم میں ترقی، مگر اس طرح کی ترقی کہ پورے قرآن کو ہی بدل دیا جائے، قرآن سے پہلے کچھ ساری عمر نظر آئے، چھاپا جائے، تفسیریں لکھی جائیں، استاد امام لکھیں، فریضہ اقامت دین دعوت دین اس کا طریقہ کار، بعد میں اچانک پینترا بدل دیا جائے، یہ رجوع نہیں نہ یہ علمی کوئی نہ تبدیلیت۔ بالکل یہ کہنا چاہیے کہ باطن کی خرابی اللہ مجھے اور غامدی صاحب اور سب کو بچائے۔ اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے جو شرور انفس سے ہمیں بچائیں۔ اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنی، تو اس میں صرف نمازیں روزے اور اخلاق نہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں میدان جنگ میں جہاد ہے، اس میں قانون سازی ہے۔ تو یہ 5-6 سوال اصل میں ایک ہی، اور جو یہ سوال بھی تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہوئی، میں نے آپ سے عرض کی کہ ضابطہ حیات مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ دین ہر شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ باقی وہ رہنمائی اس طرح کی نہیں کہ ایک بات میں ہمیں ذکر دیا، اس کے 2 حصے کر دیے کہ ایک حدود ہیں آخری کہ ان کے اندر رہنا، عورتیں مرد الگ الگ رہیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھے تار کر، ایسی چیزیں جو بدکاری کی طرح لے جاتی ہیں ان سے بچیں۔ باقی اس کے اندر رہتے ہوئے کہ لباس کس طرح کا سلائیں، وہ بھی کہہ دیا کہ باریک نہ، عورتوں چاند جو ہے نا وہ پابندیاں، اس کے اندر چھٹی ہے، میں قمیص پہنوں، دوسرا شرٹ پہنے، کوئی پینٹ پہنے، کسی علاقے میں کوئی سب اسلامی ہیں اگر وہ حدود ہیں ان کے اندر ہے۔ اور اجتہاد ہی اس کی دلیل ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ الٹا ہے، مکمل ضابطہ یاد کا مطلب ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ایک جزیہ ایک ڈیٹیل لکھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں۔ قانون صرف یہ کرے گا کہ بنیادی اصول سمجھا دے گا، پھر عدالت نے اور قاضی اور علماء ان کی روشنی میں اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل کر لیں گے۔ اور رسول اللہ کے بعد اگر حجت تمام کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے، جو بعد میں امتیں پیدا ہوئی ہیں ساری قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گی کہ پیدا کے لیے رسول اللہ نبی بھیجے کہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ کر سکے۔ اب ہمارا تو بہانہ ہے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، امت نے ویسے فریضہ دین چھوڑ دیا، تیری کتاب نے بتایا کہ چند باتیں اور اخلاق جو نا اس کو اپنا لو جنت میں چلے گو، وہ کام چھوڑ بیٹھے، نبی بند کر دیے، ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ آپ بھی بتائیں اللہ کس منہ سے ان کو سزا دے گا؟ اس لیے امت جو ہے نبی کے بعد اس کی قائم مقام ہے، ایک مسلمان پابند ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کوئی غیر مسلم جنت کی طرف آنے کی بجائے بھٹک جائے، تو مسلمان ایسے کام کرتے۔ تو یہ فریضہ اقامت دین سمجھیں، وحید الدین خان کہیں جو کرے سب اللہ پناہ دے، غلط راستے پر امت کو چلا رہا ہے۔ ذمہ داری ہماری، ہم بری نہیں ہو سکتے عدالت میں قیامت کی، جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ کوئی غیر مسلم بتایا کہ ہم نے اس تک دین نہیں پہنچایا۔ اس لیے قولی شہادت، پھر عملی شہادت، اس کے بعد نا ایک نمونے کی شہادت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ ساری باتیں استاد امام امین حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سب شہادت میں آتی ہیں کہ ایک نمونہ قائم کرے پورا۔ تو فریضہ اقامت دین سمجھ لیں یہ دین سارا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی حصہ ہے، توحید اسی میں ہے، رسول کی اطاعت اسی میں ہے، آخرت کی عدالت میں ہمارے بری ہونے کا مدار اس پر ہے، اور دین کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں۔
آیات اور حدیث جانوں میں کوئی یہ تقید نہیں، کہیں نہیں کہا گیا کہ حضور اور مسلمانوں تک تھا، نہیں آیتوں نے صاف کہا سورہ نصار میں کہ اے مومنو دین کو قائم کرنے والے بنو اور پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرو۔ یہ قرآن کی نصوص ہیں۔ اب ان کے اندر تبدیلی اور اس کی تخصیص کے لیے اس دور میں تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا بھائیوں کی بات ٹھیک ہے، سارا قرآن ہی اس دور کے لیے تھا، پھر کیا بنائیں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کشتا اس میں اضافہ کر مولانا میں ایک کر لیں۔ مولانا ایک کوشچن ہے یہاں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بل کس کا مطلب ہے کہ درمیان والی امت یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے نا وہ بنی اسرائیل اور کفار کے درمیان والی امت سمجھ کٹ کر آ رہی ہے۔ محترم زاہد صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی یہاں پہ، کٹ کٹ کر آ رہی، اس بات میں نہیں سمجھ کٹنگ میں ہے آئی۔ تو انٹرپشنز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ کائنڈلی اپنا سوال لکھ کے بھجوا دیں اسکائپ پر، تو میں وہ اسے پڑھ کے پھر مولانا کے سامنے بتا بیان دیں۔ کر دوں گا۔ اس میں مولانا حضرت عثمان بن بشیر یہ رضی جو اللہ میں تعالیٰ نے عنہ سے باتیں کی ہیں اقامت دین کے بارے میں اور دین کے مکمل ضابطہ حیات، اس کے بارے میں اگر کوئی رہ گئی یہ بات اتنا جو واضح نہیں ہو سکی، بے شک اس کو پوچھ لیں اب اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے۔ ویسے میرے خیال کے مطابق بات میں نے نا کوئی ادھوری نہیں چھوڑی، بالکل سمجھا دیا کہ دین عربی میں کس کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا کیا، عبادت ہے کیا، صرف نماز روزے یا پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جہاں آتا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا بنی آدم کے شیطان کی عبادت نہ۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا؟ ہر آدمی تو اس پر لعنت بھیج رہا، مگر اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، تو پتہ چلا حکم ماننا۔ اگر کسی کی مرضی کے مطابق آدمی چلتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ غیر اسلامی حکومتوں میں رہتے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ وہاں سے ہجرت ممکن ہو تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پھر صحابہ مکہ میں تھے کہ یہ کیا زندگی فی ما کنتم، یہ کیسا اسلام تھا کہ ایک علاقے میں اسلام چل ہی نہیں رہا تو وہاں بیٹھے رہے، یہ بغیرتی کی زندگی کہ ایمان اور نظام پر رکھتے تھے، رہے دوسرے کی طرح سا۔ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو اس علاقے میں بے بس تھے، فرمایا علم تکن ارض اللہ سے زمین تنگ ہو گئی تھی، فتہاجروا، اصحاب کہف کی طرح غاروں میں چلے جاتے۔ مسلمان کہلاتے ہو، اللہ کے بندے بنتے ہو، حکم غیر اللہ کا چلتا ہے، تم سکون سے رہتے ہو کہ نماز روزہ ہو رہا ہے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا نماز روزہ بھی پھر نہیں بچتا، نظام تعلیم اور ذرائع جو ہوتے ہیں اور ویسا سارا معاشرہ اور حکومتیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اس ڈھپ پر لے آتی ہیں کہ جو تہجد گزار ان کی پوتیاں پھر ڈانس کرتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے عقل کی نا آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، الناس والا دین منوکم، ٹھیک لوگوں نے کہا کہ لوگ اسی چال پر چل پڑتے جو حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ حکمرانی سے جو آنکھ بند کرتا نہیں حکومت جو مرضی کرتا رہا بس ہم نے دین پر چلنا، وہ ایسا ہی بیوقوف آرام میں کہ جیسے ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی لے جا رہا گنگا کو اور حاجی پیچھے بیٹھے ہوئے دعائیں کریں مکہ میں پہنچا دیں، میں مکہ کیسے پہنچیں گے؟ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہو تو لے جا رہا گنگا کو۔ تو خدا کے لیے نا دین کو مسخ نہ کریں، اقامت دین کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد اس امت کی کوئی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ نمونہ دینا، کیا یہ خیر امت ہے امت وسط ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے جو اسلام پر ہو رہا، چھوٹی تبدیلی نہیں، ایک ایسی تبدیلی پورا دین اس میں نہ برباد ہو جائے گا۔ مسلمان جو ذلیل ہونے پر مطمئن ہو جائیں گے، جوتے کھاتے رہیں گے، کافروں کے زیر سایہ رہیں گے، اور یہ کہیں گے اقبال کی زبان میں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے سلام ہے آزاد، توبہ توبہ توبہ۔ اور ان میں سے کوئی بات میرے علم کے مطابق ایسی نہیں، غامدی صاحب کا میں نے لٹریچر پڑھا، اللہ نے سلامت رکھے، وہ سب باتیں جانتے ہیں، اس کو انہوں نے پورے زور سے بیان کیا اپنی کتابوں میں، مگر بعد میں تبدیلی کر دیں۔ تبدیلی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے کہ لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں، حکومتیں خوش ہوتی ہیں، تو یہ باتیں نہیں درست۔ اللہ ہمیں بھی ان کو بھی شرور نفس سے اور بالکل سیئات اعمال سے بچائے اور صحیح دین پیش کرنے کی توفیق۔ یہ تو مسلمان پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، اور جو بات مکمل ضابطہ حیات کی وہ بھی سب کے ذہن میں واضح ہے کہ مکمل یہ نہیں کہ ایک ایک سوال کا جواب لکھا ہوا، ہر معاملے میں ایسے اصول دے دیے گئے جن سے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جیسے معاشی نظام کے بارے میں سمجھ اتنی بات کیا دی لیکن آج پونا دولت ہم بین الجائمن کہ دولت جو ہے صرف غنیوں میں نہ گھومتی رہے، سارے معاشرے میں یہ خون جانا چاہیے۔ کیسی بات ہے؟
اب اس کے لیے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حکومت نئے ٹیکس لگائے، ان پر اور ٹیکس لگائے، ایسا نظام جس سے دولت امیروں سے غریبوں کی طرف چلے۔ بس قرآن کا حکم اگر کہہ دیتا دو چار باتیں تو معاشرہ مجبور ہو جاتا بیچارہ۔ اب کھلی چھٹی ہے، فری ہینڈ ہے علماء کے پاس اور حکومتوں کا، نیت نیک ہو، صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہو تو حضرت عمر رضی کی طرح ساری دولت بھی ان کی ضبط کر لینا اور قرضے اتار دیں، دین میں بالکل جائز۔ المحلہ میں ابن حزم نے یہ باب ایک باندھا کہ امت مر رہی ہو، ملک تباہ ہو رہا، غریب بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جو دولت کی 25 کروڑ اور اتنے ارب لے کر بیٹھے ہو، کیا اسلام ہے یہ؟ تو اس لیے مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ کوئی دائرہ جو ہے نا، تجارت والے کہ نہیں تجارت میں ہمیں چھٹی ہے، اس میں اسلام نہیں کچھ رہا، ہم مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، وہاں جائیں گے تبلیغی سفروں میں، جو چاہے تجارت میں کریں، نہیں، تجارت ہو حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھا نہ، اس کے لیے بھی ضابطے، زندگی ساری کے لیے ضابطے، یہ ہے مکمل ضابطہ ہے۔ باقی جو ہے نا کہ اس میں حرف لکھا ڈیٹیل نہیں، اصول سمجھا دیے گئے جو انشاءاللہ پوری زندگی رہنمائی کریں۔ اور علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے نیا مسئلہ کو پیش آتا ہے، اجتہاد محل کر، قرآن و سنت سے ہی وہ اجتہاد جو ہے نیا دین نہیں، قیاس اور اجتہاد جو نا وہ جو ہے مضر لا مثبت، نئی چیز نہیں کوئی نکالتا، جو قرآن حدیث میں اس میں ہی غوطہ مارنے سے پتہ چل دیتا ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ بات آتی تو آپ اس کا یہ فیصلہ کریں، بڑی ذمہ داری کا کام۔ جی مولانا اس میں اسی سے متعلق جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف ادوار بتائے گئے ہیں جو حرف بحرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک پورے ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ آخر میں کیا یہ فقرہ لکھا ہے کہ پھر اونچ نیچ آتی رہے گی؟ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پوری پڑھ دیتا ہوں، مسند احمد سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کی جو تبویب ہے الفتح الربانی امام احمد عبد الرحمن البنا، اس کی 30ویں جلد ہے، 23ویں اور 15واں نمبر حدیث ہے۔ فصل فی ذکر حدیث حذیفہ الجامع الاعتبار نبوت والخلافہ والملک، چیپٹر یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کی جس میں سارے نبوت، خلافت اور ملوکیت کے دور آ گئے، یہ عنوان ہے۔ تو لکھا ہے اس میں ان النعمان ابن بشیر قال كنا قعودا فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان کہتے رضی اللہ عنہ کہ ہم مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کانا بشیر رجل یکف حدیثہ، اور وہاں ایک آدمی بشیر تھا جو اپنی باتیں نہ زیادہ نہیں کرتا تھا، حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ فجاء ابو ثعلبۃ الخشنی، تو ابو ثعلبہ خشنی آئے، قال یا بشیر بن سعد اتحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرا، تو پوچھا کیا بشیر رسول اللہ کی حدیث حکمرانوں کے بارے میں تجھے یاد ہے؟ وقال حذیفہ انا احفظ خطبہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ یاد ہے۔ فجلس ابو ثعلبہ، تو ابو ثعلبہ جو ہے وہ پھر بیٹھ گیا پاس ہی کہ بتاؤ پھر۔ فقال حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت رہے گی تم میں جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفع اذا شاء یرفع، جب اٹھانا چاہے گا پھر وہ دور جاتا رہے گا، ثم تکون خلاف علی منہاج نبوہ، پھر نبی علیہ السلام کے طریقہ پر خلافت ہوگی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر رسول جب تک اللہ چاہے گا رہے گی وہ خلافت، ثم یرفع اذا شاء اللہ یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، ثم تکون ملک آذن، پھر ایسی بادشاہت آئے گی جس سے رعایا پر بہت ظلم اور زیادتی ہوگی، گویا کہ جیسے دانتوں سے چبایا جاتا نا کسی طرح، اس طرح امت کو کچل ڈالا جائے گا۔ فیکون ما شاء اللہ یکون ثم یرفع اذا شاء یرفع، تو جب تک اللہ چاہے گا پھر اٹھا لے گا اللہ اس کو، ثم تکون ملک جبریہ، پھر جبر کی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آ جائے گی، فتکون ما شاء اللہ تکون، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، ثم یرفع اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، ثم سکت، پھر آپ چپ رہے، پھر اونچ نیچ کی کوئی بات نہیں، یہاں بالکل پتہ نہیں کس نسخے میں انہوں نے پڑھا، ورنہ صحیحہ جو علامہ البانی کی اس میں بھی پہلی جلد میں روایت ہے، وہاں صرف اتنا کہ 5 دور بیان کر کے پھر آپ خاموش ہیں، بعد کا کچھ نہیں بتایا، اونچ نیچ ہوگی یا کیا ہوگا یا کیا نہیں، اونچ نیچ کا ذکر یہاں کوئی نہیں۔ باقی اس روایت کے بارے میں ٹھیک ہے
علامہ صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا کم از کم حسن بنتی ہے، لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اس میں ایک راوی ہے داؤد ابن ابراہیم الواسی، جس کو نا کچھ لوگوں نے ثقہ بھی کہا، مگر امام بخاری جو ہے نا امیر المومنین فی الحدیث، وہ کہتے تھے کہ فیہ نظر، اور ان کی رائے میں نا جس کے بارے میں کہیں کہ فیہ نظر، یہ قابل اعتراض آدمی ہے، انہوں نے کہا میں ذرا غیبت سے بچتے ہوئے نرم لفظ بیان کر، ورنہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی روایت لی جائے۔ کچھ لوگوں نے ابن حبان وغیرہ نے ثقہ بھی کہہ دیا، تو حسن ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس کے بعد یہ کوئی نہیں آتا کہ آپ نے اونچ نیچ ہوگی، نہیں، 5 دور بیان کر کے چپ رہے۔ تو حبیب یہ بیان کرتا ہے راوی، فلما قام عمر بن عبدالعزیز وکان یزید بن نعمان بشیر فی صحابتی، کہ جب عمر بن عبدالعزیز حکومت پڑھائے رحمۃ اللہ علیہ، تو نعمان بن بشیر کا بیٹا یزید ان کے ساتھ ہوتا تھا، فکتبت علیہ بہذا الحدیث، تو حبیب کہتا کہ میں نے یہ روایت لکھ کر اس کو بھیجی، اذکرہ یا اسے یہ یاد دلائی، قلت لانی ارجو ان یکون امیر المومنین یعنی عمر بن عبدالعزیز بعد الملک لاز الجبریہ، تو میں نے اس کو یزید بن نعمان کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہی ملک عزوز الجبریت کے بعد وہ خلیفہ راشد، فادخلا کتابی علی عمر بن عبدالعزیز، تو میری کتاب عمر بن عبدالعزیز کی پیش کی گئی، یا فادخلا کتابی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے یزید بن نعمان نے پیش کی، فسر بھی، تو وہ خوش ہوئے، وعجبوا، اور ان کو یہ بات اچھی لگی۔ اس پر علامہ البانی صاحب اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو اگر یہ بات انہوں نے کہی اور ان کو بھی اچھی لگی اور انہوں نے اس کو پسند کیا، تو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات بالکل نہیں تھی، کیونکہ ملک عزوز اور ملک جبریت ابھی پورے نہیں آئے تھے، صرف شروع ہو گیا تھا کام، مگر وہ 2 دور پورے نہیں گزرے تھے۔ میں ان کا بھی تبصرہ پڑھ دیتا ہوں، وَمِنَ الْبَعِيدِ عِنْدِي حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ عمر بن عبدالعزیز، 9 صفحہ پہلی جلال سیاح کی، وہاں لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز پر اس کو چسپاں کرنا میرے خیال میں بعید ہے، بہت دور کی بات ہے، لأن خلافت کانت قریبۃ الحد بالخلافت راشدہ، کیونکہ ان کی خلافت خلافت راشدہ کے بالکل قریب زمانے میں ہوئی ہے، ولم تکن بعد ملکان، اور 2 ملوکیتیں جو نا ملک آز و ملک جبریہ، ملک ناز و ملک جبریہ، واللہ اعلم، وہ کہتے ہیں ابھی وہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کا دور نہیں، یہ دور بعد میں کہیں آئے گا، اب وہ دور چل رہے ہیں ملک آز کا اور ملک جبریت کا، ان کا درمیان میں وقفہ آ گیا، ٹھیک ہے بسم اللہ، وہ بھی اچھا دور تھا، مگر یہ حدیث پاک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لمبی بات ہے کہ ملک عزوز بھی ہوگا، ملک جبریت بھی ہوگا، پھر کبھی خلافت راشدہ آئے گی، اور وہ وہی ہے جو مسند احمد میں سب جگہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک شخص ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا، اس کی پیش گوئیاں کی جو شیعہ سنی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ امام المہدی اس کو کہیں گے، ہدایت یافتہ لیڈر، اس کے دور میں پھر یہ آئے گا کہ یم اللہ رضا قسطم عدلہ، ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ پہلے ظلم سے بری ہوگی، اس وقت ہم یہ جو زمانے بھگتتے ہی رہیں گے، ملکن آز کاٹ کھانے والی بادشاہت اور ملکن جبریہ کہ جبر و استبداد کی حکومت۔ اللہ مولانا صاحب ایک سوال اور ہے کہ سورہ توبہ میں جو مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا حکم ہے اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے آج کل اس آیت کو استعمال کر کے مشرکین کو قتل کرنے کے عمل کو حق بجانب سمجھتے ہیں، جیسا کہ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں سورہ توبہ کی آیات کا ترجمہ لفظ ان لگا کر خاص اس وقت کے مشرکین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب میں نے پوچھا ان کس کا ترجمہ ہے تو کہنے لگے کہ الف لام کا، ازراہ کرم وضاحت فرما دیں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلقہ ہے کہ نبی کے اہتمام حجت کی وضاحت کر دیں، اور اگر قرآن میں اہتمام حجت کے بعد مشرکین کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس اتنی مدت ہے کہ اسلام لے آؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، تو پھر کیا قتل کی دھمکی دینا اور اس طرح انہیں اسلام میں داخل کرنا جبر نہیں؟ اور کفار کا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی؟ وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق سورہ توبہ کی آیات کے بہت سے لوگوں نے تو یہی سمجھ لیا کہ مشرکین عرب جو تھے بالخصوص قریش، ان کے لیے یہ 2 ہی آپشن رہ گئے تھے، اتمام حجت کے بعد یا اسلام لائیں یا قتل کر دیں، اس کے لیے انہیں مہلت دی گئی تھوڑی سی کہ سوچ سمجھ لو، بس 2 ہی راستے۔ اس پر واقعی وہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تلوار سے
لوگوں سے منوایا جاتا، اور جو آدمی تلوار اپنی گردن پر دیکھ کر ایمان لائے گا وہ ایمان ہوگا، اس نے تو دل سے مانا ہی نہیں، زبان سے اگر اس نے کہہ دیا تو ویسے ہی جیسے ہمیں حکم ہے کہ کسی اگر کفر کے علاقے میں پھنس جائیں اور جان بچانے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان جو ہے وہ دل اس پر ٹکا ہوا، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں تو جان بچا لیں، وہ کلمہ کفر جیسا ہمارا جو ہے اس کو اسلام نے کفر نہیں مانا جان بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اسی طرح جب کافروں کے اندر کفر ہے کہ اسلام نہیں سچا، تلوار سے ڈر کر وہ کہہ دیں گے لا الہ تو ایمان ہو جائے گا پیدا ہے۔ یہ تشریح جو کرتے آئے ہیں مفسر اور یہ کہتے ہیں تمام حجت کے بعد یہی ہے، باقی رہ گئی کن لوگوں کے لیے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے جو اس علاقے کے، میں بھی اسی کا قائل ہوں، یہ ساری دنیا کے لیے جو کہتے ہیں نا فتوے دیے بعض اماموں نے، شافعی ہیں حنبلی، کہ مشرکوں سے جزیہ لیا ہی نہیں جا سکتا، کہ جو مشرک قوم ہے نا ہندو بدھ وغیرہ، ان کے سامنے وہی بات ہے کہ اسلام لاؤ ورنہ قتل، کم از کم ہونا اہل کتاب ہو جو، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں عرب کے لوگوں کے لیے صرف یہ تھا، کچھ نے کہا امام والک وغیرہ نہیں کہ عرب کے لیے بھی گنجائش تھی کہ اسلام لے آئے یا جزیہ دیں یا اسلام لائیں یا پھر جزیہ دیں، ورنہ آخری صورت تو قتل ہی تھی۔ تو وہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اگر جزیہ دے دیتے غیر مسلم رہ سکتے تھے، ان کی بات درست ہے۔ یہ زبردست صرف کلمہ ہی پڑھوانا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو بسم اللہ ہمارے بھائی بن جاؤ، نہیں اگر کلمہ پڑھتے ریت بن جاؤ، امن سے راہ پر مدد پر قیام، یہ کوئی ان کا حق ختم نہیں ہوا تھا۔ ان آیتوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم عظیم، اور جیسے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جبر سے اسلام ان سے قبول کروایا گیا، اور بعد میں جو فتنے پیدا ان کی بھی پھر یہی توضیح کریں کہ جب یار اسلام لائے نہیں تھے تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ذرا ڈھیل ملی انہیں تو پھر اسلام سے پھر گیا، تو پھرنا ہی تھا جب وہ دل سے اسلام نہیں لائے۔ یہ بہت اسلام کو ایک ایسے اعتراض کے نیچے لایا نانا کہ جس کا کوئی حل نہیں۔ تو غامدی صاحب بھی اصل بات تک نہیں پہنچے، جو مشرک ہے نا وہ ٹھیک ہے عرب کے، اور جو کہتے ہیں الف لام یہ ٹھیک ہے، الف لام سے نہ تو وہ بات نکلتی ہے جو غامدی صاحب کہتے ہیں۔ الف لام جو ہے یہ کئی قسم کا، الف لام استغراق کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں خاتم النبی، حضور نبیوں کے خاتم ہے، اب اس میں قادیانی تو کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے نا عہد کا کہ خاص شریعت والے نبیوں کے ختم پر نہیں، وہاں ہم سارے کہتے ہیں غامدی صاحب ہم کہ نہیں، یہ کہ الف لام استغراق کے حقیقی کا کہ سب نبی کسی قسم کی بھی ہوں بند ہو، کبھی یہ الف لام ایسے آتا کہ سب کو لپیٹ میں لیتا، ایک بندہ بھی باہر نہیں جاتا۔ اس لحاظ سے جو کہتے ہیں نا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، عربی زبان کے مطابق ان کی بات بنتی، ہندوستان میں چین میں جہاں مشرک ہیں قتل کرو، یا اہل کتاب بن جائیں ان سے جزیہ لینے کے، ورنہ مشرک ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور ایک ایک الف لام عہد کا معنی کہ خاص مشرک ہیں جن کے لیے کہا، یہ بھی کہا جاتا جیسے یقتلون النبیین کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، الف لام وہاں بھی ہے مگر سارے نبیوں کو تو نہیں قتل کر دیے، چاند تھے قتل کی۔ تو الف لام جو کبھی جنس کا ہوتا، کبھی استغراق کے حقیقی کا ہوتا، کبھی عہد ذہنی کا ہوتا، کبھی عہد خارجی کا ہوتا، آگا پیچھا پڑھ کر پتہ کرنا پڑتا کن کی۔ تو واقعی ٹھیک بات ہے کہ یہ سارے مشرکوں کے لیے نہیں کہ جہان میں مشرکوں کو قتل کر رہے پھرو، اسلام اپنے نا دل کا سودا ہے، جو مانے اسلام کو سچا مانے، حکومت نہیں رہنے دیں گے کسی کی، زیر سایہ لائے گی، اسلام لاؤ یا جزیہ دو، ریت بن کے امن سے رہو۔ اب کون ہے مشرک؟ یہ بھی کہنا کہ عرب کی حد تک اتمام حجت ہوگی، جس لیے مولانا مودودی اصلاحی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہی تھا کہ اسلام لاؤ یا قتل، یہ بھی نہیں صحیح بات کہتے۔ پھر لا کے راہ پہ دین کیا ہوں گیا؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جبر ہو گیا پھر یہ تو، اور ایسے اسلام کا فائدہ کیا؟ منافق بنانے والی بات۔ مشرکین یہاں بھی مراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد توڑے، مشرک ہونے کی سزا نہیں۔ آیتیں اگر شروع سے آخر تک پڑھیں، میں توجہ دلاؤں پورا یہ حصہ پڑھ لیں، یہ کوئی جرم نہیں بیان ان کا ہوا کہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کے یہ کہا، ان سے بار بار معاہدے ہوئے، تو جو ان میں سے اپنے معاہدوں پر قائم ہیں تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے پورے کرو۔ اگر مشرک ہونے کی بات تھی تو حجت تو ان پر بھی تمام ہو چکی، قتل کر دیے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وعدے جس دن ختم ہو اس دن قتل کریں، نہیں، جنہوں نے عہد پورے کیے ان کے ساتھ تم بھی عہد پورے کرو۔ اور یہ بھی بات کہی کہ جنہوں نے اپنے معاہدے نہیں توڑے اور ان پر قائم رہنے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے یہ عادات نا خدا کے لیے سارے مسلمان ان کو پڑھیں، یہ صرف ان مشرکوں کے بارے میں جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے، جن کا اللہ نے کہا نہ یہ وعدے کے پابند ہیں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے، اتنے موقع انہیں دیے گئے ہیں، اس لیے یہ بغل کے سانپ ہیں۔ انہوں نے کہا اب بار بار ہم دھوکہ کھاتے جائیں، بیوقوف ہے کہ ایک بل میں ہاتھ ڈالیں بار بار، جب اتنے معاہدے ہوئے تم نے توڑے، اب اتنے مہینوں کی مہلت ہے،
جو کہا نا کہ اسلام لے آؤ، یہ مجبوری نہیں، خوشی کی بات ہے کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارے برابر کے حقوق ہے۔ جو نا اسلام لائے مگر یہ معاہدے وغیرہ نہ توڑے اس کو بھی کوئی سزا نہیں۔ جو معاہدے توڑے گا، بار بار معاہدے توڑنے والوں سے کیوں نیا معاہدہ کیا جائے؟ یہ ساری دنیا کرتی ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ تو میں یہ الفاظ پڑھ دوں، یہ اعلان صرف ان لوگوں کے متعلق تھا جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ جنہوں نے عہد کر کے خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کا وہاں صریح حکم موجود ہے۔ اور جو پھر آگے بھی آیا کہ اگر مشرکوں میں سے اس دور میں بھی کوئی تم سے پناہ مانگے کہ میں نے اللہ کی کتاب سننی ہے تو اس کو موقع دو، کتاب اللہ سناؤ، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام نہیں لایا تو اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ کیوں مہلت دینی تھی جب اتمام حجت ہی ہو چکا تھا؟ اب نیا قرآن اس نے کیا سننا تھا؟ اور اتمام حجت کا فیصلہ کون کرے؟ کہ اب پڑھے لکھے اور بیچارے عوام اور عورتیں کون جانتا کہ وہ سارے سمجھ چکے تھے دین بھر کے۔ یہ اتمام حجت کی باتیں کوئی نہیں، معاہدے توڑنے کی ذات تھی کہ یہ بار بار جو تم نے معاہدے توڑے ہیں، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کیا؟ 3-4 رکوع پڑھ لے، اگر ان مشرکوں کا کوئی جرم معاہدے توڑنے کے خلاف سوا ہوگا مجھے دکھائیں۔ یہ عرب کے مشرکوں کے لیے اور صرف ان کے لیے، ان قبیلوں کے لیے جو عہد شکن تھے، ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یہ ایک اصل قصہ، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ یہ بات کی اصل وجہ سے اعلان کی وہ فتنہ فساد ہی تھا جو عہد شکنی سے پیدا ہوتا تھا، نہ ان لوگوں کا کفر۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ چوتھی آیت میں ان کافر قوموں کو مستثنیٰ کر دیا ہے جنہوں نے عہد کر کے عہد شکنی نہیں کی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ مشرک جنہوں نے عہد نہیں توڑے، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بِلَا مُدَّۃٍ، تم بھی ان کے ساتھ جو وعدے ان کو پورا کرو مدت۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ صرف عرب کے مشرکین کے لیے تھے، مگر ان میں بھی سب کے لیے نہیں، اور نہ اتمام حجت کا کوئی مسئلہ تھا صرف بار بار معاہدہ جو ان کی خلاف ورزی کہ جو بار بار معاہدہ کے جیسے اب ساری امت کہہ رہی ہے امریکہ سے یار کیا دوستی کرتے، کوئی اعتبار ایسی دوستی؟ یہ مشرک کافر ہونے کی سزا نہیں تھی، نہ اتمام حجت کا مسئلہ تھا، نہ زبردستی اسلام منانے کا تھا۔ جو عہد شکن لوگ تھے غدار، ان سے کہا ان سے کوئی معاہدہ نہ کر، جو پچھلے ہیں نا وہ پورے کر دو، اور جو کہ نہیں ان سے کسی مولانا کو کہہ دے کتنی یار مدت ہے تمہیں، اگر امن سے رہنا رہو، نہیں دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ، اسلام لانا تو لا لو۔ یہاں جبر کوئی نہیں، نہ ان آیتوں کی یہ تشریح۔ یہاں لام جو ہے نا الف لام، اس کو ہم کہیں گے کہ عہد کے لیے، کہ مخصوص لوگ جو تھے مشرکین میں سے بھی وہ جنہوں نے بار بار معاہدے توڑے۔ اب 4 رکوع کو پڑھ کے دیکھ لے، جنہوں نے میرے کہنے پڑھا مولانا سبحان اللہ، یہاں تو بات ہی کوئی نہیں یار کہ اتمام حجت ہوگی اور مشرک، اور اتمام حجت بالکل غلط بات ہے۔ اتمام حجت جو بات فلسفہ جو اسرائیل صاحب نے بیان کیا نا، اور غامدی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی متاثر ہوئے اس سے پہلے، کوئی بات نہیں۔ اتمام حجت اگر ہو چکی ہے، ان لوگوں کا وجود بیکار ہے زمین پر، اللہ عذاب سے انہیں تباہ کر دے، یا مسلمانوں کو کہہ دے قتل کر دو۔ اسلام لانے کا کہنا کیا مطلب؟ ان کا اسلام لانا ہوتا تو لا نہ چکتے، اتمام حجت ہو چکا تھا، مگر جب وہ نہیں لائے تب تلوار سے اسلام لانا۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت ہو جائے تو اللہ پھر کوئی عذاب نازل کرے اور امتوں کو تباہ کر دے، ٹھیک ہے کہ ان جانوروں کو اب کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا رسول کو حکم ہو جائے قتل کرو، ان کا جرم ناقابل معافی ہو، کلمہ پڑھانے کی بات نہ کی، کہ بات ختم ہے، یہ بیکار ہے، لوگ مار دو۔ یہ معقول راستہ تھا، یا اللہ کا عذاب یا مسلمانوں کی تلوار۔ اور یہ اس بات سے جو پھر غامدی صاحب نے دوسرے مسئلے نکالے نا کہ جو ہے نا کہ مرتد کو قتل کرو، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے تھا کہ ان میں سے کوئی مرتد ہو تو قتل کرو۔ اتمام حجت، اتمام حجت ایسا فکرہ چلا کہ وہ مرتدوں کا قانون بھی وہاں تک رہ گیا، حالانکہ وہ بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتمام حجت ہو چکا۔ وہ بھی بات یہ کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جو شخص اسلام لاتا ہے، مرتد کی سزا یا دوسری سزائیں صاحب ہم جانتے ہیں کہ دارالاسلام کریں، کفر کے علاقے میں کوئی مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے اور وہاں اسلام لائے اور پھر مرتد ہو، اس کو قتل کرے۔ اگر صرف ارتداد کی سزا ہوتی تو ہمیں حکم جاؤ ان کے علاقوں میں گھس کر دہشت گردی کرو، نہیں، ارتداد کی سزا اسلامی حکومت کے کیوں ہے؟ اسلامی حکومت میں جو قرآن و سنت ہوتا ہے نا، یہ مذہبی کتاب نہیں ہوتی، یہ ملک کا سپریم لا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اعلان کرتا مسلم، اس نے کہا میں اس آئین کا وفادار ہوں۔ اب پوری دنیا میں یہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کہ کسی ملک میں رہ کر اس کا شہری بن کر اس کی آئین کی وفاداری قید کرے اور پھر اعلان بغاوت کا کر دے۔ یہ ہائی ٹریزن ہے، اس کی سزا موت۔ وہ حکومت کہے گی یہ ہمارے علاقہ سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ،
ملک میں رہتے ہیں اور آئین کو تم چیلنج کرتے ہو. تو اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا اس لیے کہ وہ مان گیا. اور میں کہتا ہوں یہ جو کہ غیر مسلم کو رعایت دے گی کہ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں اس قانون کا وفادار، مگر مہلت دی کہ امن کے زیر سایہ شاید امن دیکھ کر کبھی اسلام لے آئے. یہ اسلام نے بڑی کڑوی گولی ہضم کی ہے، ورنہ غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ جب تک اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے اس کے وفادار کیوں رہتے ہو. ذمہ جو بنانا بڑی اسلام نے سمجھے وسعت سے ظرف کا مظاہرہ کیا، کھلا دے کہ رہتے رہتے شاید اسلام لے. مگر جو لا کر اسلام اعلان کر کے بالکل ایسے جیسے شخص کوئی فوج میں بھرتی نہ الگ بات ہو کر ضابطہ توڑے اور نکل جائے، اس مفرور کو فوج نہیں کرتے ہوگی. کیونکہ اگر یہ کھلی اجازت دے دیجیے کہ روز اعلان لوگ کریں کہ ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں، دوسرے دن بغاوت کرتے رہیں، کوئی ریاست قائم رہ سکی. اس لیے یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ عرب کے مشرقوں کے لیے تھا اتمام حجت کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے کہ انتظامی مسئلہ ہے کہ کوئی معاشرہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی اگر اس کے اجزاء جو ہے نا روز بکھرتے رہیں، آئین کو توڑتے رہیں. اسی طرح یہ کہہ دیا کہ وارث جو حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا نہیں، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے ان سے اللہ نے رشتہ توڑ دیا. یہ ساری باتیں ایک غلط مسئلے سے پیدا ہوگی. عرب کے مشرکوں نے یہ کوئی الگ قانون نہیں. ان میں سے جو بے ایمان وعدے توڑتے تھے ان غداروں کے لیے یہ باتیں آئیں کہ یہ اب سوچ رہے کہ یا اسلام لائیں یا ملک چھوڑ دیں یا پھر معاہدہ نہیں اپنائے سر سے ہوگا. کیا اعتبار کریں تم؟ یہ بڑی ایسی بات ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ ایسی تفسیریں چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا، یا کلمہ پڑھے یا قتل ہو جائے. یہ تو جبر کا بالکل انتہا جبر. ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ کر لو جو سوال کر. مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اس کا پہلا اور سورہ توبہ کا تیسرا رکوع یہ دراصل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا اور چوتھا رکوع آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نا میرے اس محترم بھائی مرحوم کو یہ بات معاف کرے. میرے سامنے انہوں نے کہی تھی، میں نے وہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ جہاں یہاں ہونے چاہیے. نہیں، ربط آپ قرآن کو خود ہی غور سے پڑھیں، جہاں جہاں چاہتے ہیں وہیں ہونے چاہیے. ایک حرف بھی ہلا دیا جائے نا قرآن کا اپنی اجازت، جیسے کہکشاں نظام شمسی تباہ ہو جائے گا نا، اس طرح یہ سارا دین تباہ ہو جائے. جو اللہ نے جہاں اتارا اور جس طرح حضور نے پہنچایا اسی جگہ سیٹ ہے. سب میری میں اگر نہیں بات آئی تو مانوں میں کہ میرے علم کی کوتاہی ہے، کوئی دوسرا سمجھا دے. یہ سورہ توبہ کے بارے میں غامدی صاحب وہ بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں جان دیا. سوچیں مشرکین عرب کے لیے بھی نہیں ہے کہ سب کو بس قتل کر دو یا اسلام، یہ بات نہیں. مشرکین عرب میں سے جنہوں نے معاہدے توڑے، بار بار توڑے، اور جن کا اللہ کہتا تمہارے بارے میں علم ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا یہ لحاظ کریں گے موقع پھر ملے گا، نہ کسی معاہدے کا. ان سے معاہدے کرنے حماقت ہے. ختم کرو معاہدے ختم کرنے کی بات. اسلام لانے کا جو ذکر آ گیا وہ درمیان میں ان کی مرضی کی بات. جو حدیث پاک ایک آ گئی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. جب یہ کہہ دیں ان کی جان مال محفوظ ہو. ان کے بارے میں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مشرکین عرب کے لیے تھا، یہی اتمام حجت کے لیے، ان کے لیے جزیہ نہیں تھا. مگر جب مفصل حدیث دیکھتے دوسری جگہ کہ رسول اللہ جب لشکر عرب میں روانہ کرتے تھے انہیں کہتے اسلام کی دعوت دو، اسلام نہ قبول کریں تو جزیہ کی کہو. آخر میں پھر جنگ کی بات. جزیہ درمیان میں تھا. اس روایت میں اگر اختصار ہے نہیں ذکر ہوا تو جیسے قرآن میں ایک بات کسی جگہ اجمال کے ساتھ ہے، کہیں تفسیر کے ساتھ، احادیث میں بھی عرب میں جو شریعت دستے آپ بھیجے پڑھ لیں. ان میں بھی گنجائش تھی کہ اگر نہیں وہ اسلام لانا چاہتے ہو جزیہ دے دیں. تو یہ جو کہنا نا کہ نہیں عرب پر اتمام حجت ہو گئی تھی اس لیے ان کی یہی تھی سزا کہ بس اسلام لائیں پھر ختم کرو. اگر اتمام حجت ہو چکی نا تو اب زبردستی نہ کلمہ پڑھاؤ، ختم کر. یہ ان کے جرم کی سزا اگر یہی مناسب ہے ختم، مسلمانوں کی تلوار ختم کرے یا پہلی امتوں کی طرح لا کا عذاب ختم کرے. اتمام حجت میں یہ بات تو معقول ہوگی. مگر یہ کہ اتمام حجت ہوگا وہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، نہ پڑھنا چاہتا آپ تلوار رکھ لیتے پڑھو. یہ آپ ہی فیصلہ کریں. اللہ کو یہ ایمان مطلوب ہے. اس ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ یہاں کوئی کام آئے گا، منافق رہے گا، آخرت میں دوزخ میں جائے گا. جی مولانا صاحب، زاہد صاحب پوچھتے ہیں کہ مسکونہ اور غیر مسکونہ کی وضاحت فرما دیں. ہاں، زاہد صاحب کا یہ سوال ہے. میں نے جب بیان کیا تھا پردے کے مسائل میں کہ گھر کا پردہ جو ہے نا
یہ میری بھی کوئی نہیں دریافت کہ مجھے یہ پتہ چلا، مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فیض الباری نے اس کو بیان کیا، مولانا حمید بن اسرائی کے استاد شاگرد تھے مولانا اسرائی صاحب، انہوں نے بہت صحیح بات سوچی کہ جہاں بات آتی نا کہ چہرے پر یا اپنے اوپر چادریں اور لٹکائیں کچھ حصہ تاکہ پہچانی جائیں، کوئی انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہ کرے، وہ پہچانی جائیں سے پتہ لگتا تھا کہ باہر کی بات، کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لیں سر سے پاؤں تک، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا حصہ کچھ اپنے آگے لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ الفاظ بتاتے، اور سورہ نور جو تھی وہ خود کہہ رہی تھی کہ سورہ نور میں جس کا ذکر ہے نا وہ ہے گھر کا پردہ، کیونکہ یہ جب رکوع شروع ہوتا تو رکوع شروع ہی اس سے ہوا ہے، نہیں ہے دوسری کہاں، نور، نور دیکھو نا، یہ نام اس میں پڑھی یہ پڑھی یہ بھی نہیں، اللہ اکبر، یہی میں، اللہ اکبر۔ ارے آدمی صاف دل سے قرآن کو پڑھے تو یہ جتنی باتیں ہیں نا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نیچی رکھیں، اور یہ دو حصہ ہر وقت کھلا رہتا ہے یعنی منہ اور ہاتھ، اس کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو بدلتے ہیں نا مولانا مودودی صاحب وغیرہ کے، نہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ کپڑوں کی بات ہے جو خود بخود ظاہر، کپڑوں کا کرنا، کپڑے کے اوپر ہونے ہی ہونے، یہ اجازت جو ملی کہ جو حصہ جسم کا ظاہر رہتا ہے منہ اور ہاتھ صحابہ نے تشریح کی، پردہ نہیں۔ مگر غلط بات یہ ہو گئی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ باہر لے گیا اس کو، باہر تو وہ صورت احزاب والی بات تھی کہ چادر لو اپنے چہروں کے آگے لٹکاؤ، اس میں گھر کے اندر کی بات تھی، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے گھر کے اندر کی بات ہے؟ وہ شروع فکرہ کہاں سے رکو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ شروع پڑھ لیں پھر آگے پڑھتے جائیں کہ لوگوں ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم ان سے اجازت نہ لے دو اور ان کو سلام نہ کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے۔ بہتر کیا؟ پردہ رہے گا، بے حیائی نہیں پھیلے گی، بے شرمی نہیں ہوگی، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ شروع کیا ہوا کہ دوسروں کے گھر میں، اس میں ایک تو کہتا کہ ایک تمہارے اپنے گھر ہیں، بیوی بچے، اس میں ویسے ہی تم چلے جاؤ بغیر اجازت، ٹھیک ہے، دوسروں کے گھروں میں جانا چاہتے ہو پھر سلام کہو، اجازت۔ یہاں سے بات ہوئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو اس وقت تو نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی۔ پہلے سے اگر انہیں اجازت دے دی کہ ہم نہ بھی گھر میں ہوتے تم چلے جانا، بات کر کے، ورنہ نہیں گھر میں کوئی، نہ داخل ہو۔ اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا۔ یہ سب داخل ہونے کی بات، گھروں میں داخل ہونے کے معاملے۔ اسی میں آیا کہ ایک ایسا گھر بھی ہوگا، ایک تمہارا اپنے کا بیان ہو گیا، ایک دوسروں کے گھروں کا ہو گیا جہاں رہتے ہیں کچھ لوگ، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اب سوال ہوتا تھا کئی ایسے حویلیاں اور مکان ہیں کہ کہاں بیوی بچے نہیں رہتے، مرگ صاحب کی حویلی، اس میں بھینسیں وغیرہ ہیں، کوئی چودھری ہے اس نے کوئی ڈیرا بنایا، لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسے گھروں کا بھی اسلام نے مسئلہ حل کیا کہ جو داخل ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، بات گھر جانے کی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسے گھر جہاں میں رہائش نہیں، ایسے بیٹھتے لوگ، بیوی بچے نہیں رہتی، تو فرمایا ایسے گھر جنہوں میں تمہاری رہائش نہیں، تمہارا کنبہ نہیں رہتا، وہاں کوئی حرج نہیں، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو بلا اجازت بھی چلے جاؤ۔ وہ تو بنے ہی اس لیے کہ لوگ آئیں جائیں اور اپنی باتیں کریں، واللہ یہ ہے غیر مسکونہ کی بات۔ اس میں کہاں باہر کی باتیں ہیں یا گلیوں بازار، گھروں کی بات ہے کہ ایک گھر تمہارے اپنے، ایک گھر دوسروں کے مگر ان کے بال بچے وہاں رہتے، ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں بال بچہ رہتا، وہاں بلا اجازت بھی چلے۔ یہ ہے غیر مسکونہ۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کیسے غامدی صاحب نے کہا کہ گھومو پھرو اور لوگ، غیر مسکونہ تو گھر ہی ہیں، اندر ہی بیٹھے ہیں لوگ، وہاں ہی جانا، پھر وہاں بال بچے نہیں، بیویاں عورتیں نہیں، چلے جاؤ۔ آگے پھر آتا ہے کہ مومنوں کو کہیں نگاہیں نیچی رکھیں، یہ سارا وہی سیاق چلا آتا ہے کہ گھر میں جانے کا یہ طریقہ۔ اب گھر میں چلے گئے، گھر میں وہاں عورتیں بھی ہیں، یہ بھی بیگانے آدمی جن کو اجازت دے دی آ گئے۔ اب یہاں مسئلے پیدا ہوئے کہ عورتیں بھی ہوں گی تو مرد جو ہیں یہ
تاڑ تاڑ کر دیکھیں یا عورتیں دیکھیں تو فتنے ہی پیدا ہو گئے، کیونکہ چھوڑ دو جی کیا کہہ رہے ہیں چلو اس کے ساتھ سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا پردے وہ بھی پڑھ لیں۔ اب بات شروع ہوئی کہ گھر میں چلے گئے لوگ، اجازت لے لی تو کہا کہ مومن اپنی نگاہیں بچائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی پردے کا خیال رکھیں، کوئی ایسا ننگا نہ ہو جائے۔ عورتوں کے لیے پھر حکم آئے وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت جو ہے نا بناؤ سنگار وہ نہ ظاہر کریں سوائے اس میں سے جو ظاہر رہتا ہے، یعنی منہ اور ہاتھ، باقی نہ اپنا سارا دکھائیں، اور اپنے باپوں کے سامنے، ان کے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لیا پورا رکوع، جیسے میں نے سورۃ توبہ کہا نا کہ عہد توڑنے والوں کی بیاں گھر میں داخل ہونے کی آداب ہے۔ اس سے ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو مولوی صاحب سے بھی نہیں حل ہوتا، کہا کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی، انہوں نے چہروں پر پردہ کیا ہوگا، تو پھر یہ حکم کیوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر کیا فائدہ، چہرے تو ڈھکے ہوئے۔ تو کہتے ہیں نہیں بائی چانس ہو سکتا ہے کہ زیادہ خیال نہیں عورت نے کیا، کسی موڑ پر نظر آ جائے، نہیں بات یہ نہیں، یہ گھر کی بات تھی کہ گھر میں جس آدمی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں نا تم، یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ آنے کے قابل ہے، اگر سگا بھائی ہے مگر نہیں اچھا کیریکٹر کا نہیں آنے دینا، گھر والا یہ سوچے، اور اگر دوست ہے نہیں بھی رشتہ دار مگر قابل اعتماد نیک شریف آدمی آنے دو۔ ایسے لوگ گھر میں آئیں تو وہاں یہ بیت غلطی ہے کہ منہ سیدھا سادہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، مگر تاڑ تاڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہ یہ اجازت اللہ نے دے دی ناجائز فائدہ اٹھاؤ کہ آنکھیں کھول کھول کرنا دیکھو۔ اس میں بھی غضو جو کہا کہ نگاہوں کو کم کرو، یہ ہم نیچے ہی رکھو جو ہے نا، یہ بھی ترجمہ کرتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر نگاہوں کو کم کرو، وغض من صوت، اپنی آواز زور سے نہ کم کر۔ تو آنکھیں ایک تو ہوتا خوب کھول کر دیکھنا، یہ بد نیتی ہے، ایک ہے کہ دیکھنا پڑتا باتیں جو کر رہے ہیں مگر کھول کر نہیں، بس اصل حالت میں تھوڑی سی بند دی، کم کرو اللہ نے کہ عورتیں مرد اگر ضرورت پڑتی ہے، کیسی قرآن کی بات۔ اور آخر میں پھر اسی صورت میں آیا، لوگوں نے یہ چیزیں سن کر کہا کہ اس طرح تو ملنا جلنا حرام ہی ہو گیا، تو بعد میں اللہ نے پھر وضاحت کی آخر میں پڑھ لیں اسی صورت کے کہ نہیں اللہ تنگ نہیں کرنا چاہتا، بے شک تم مل کر کھانا کھاؤ مرد عورتیں اور جدا جدا کھاؤ، بس وہ پابندیاں جو ان کا خیال رکھو کہ اجازت لے کر آؤ، نگاہیں جو ہے نا وہ کھول کر ایک دوسرے کو نہ دیکھو۔ تو یہ سارا گھر کا ہی معاملہ چلا جا رہا ہے، گھر ایک مسکونہ ہے کہ وہاں بیوی بچے رہ رہے ہیں، ان کے یہ حکام ہے۔ درمیان میں سوال پیدا ہو گیا جہاں نہ بیوی بچے ہوں، ایسے مکان و حویلیاں وغیرہ بیٹھ کے وہاں کا وہاں اجازت مانگنے کی کیا ضرورت، وہاں تو لوگ بیٹھے ہی اس لیے کھلا دربار آئے جو جیتے۔ اور جو سورہ احزاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سورہ جو گھر سے باہر نکلیں وہ گھونگھٹ نکالیں، اور اس پر اللہ رحمت فرمائے اسلائی صاحب حوالے دے دے کر انہوں نے کیسا لکھا، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ افسوس ہے کہ ہم جو ان کے شاگرد تھے اور ساتھی، ہم نے سارا معاملہ خراب کر دیا، اور جو لوگوں کے یہ کہنے کے لیے اٹھے تھے کہ قرآن جو ہے اس میں نظم ہے، اس کی آیتیں آگے پیچھے ساری پڑھیں تو ایک معنی کے سوا معنی نہیں بنتا، وہ خواب بھی پریشان ہو گئے۔ اسرائیل صاحب ابھی زندہ ہی تھے تو کسی نے کوئی تشریح شروع کر دی، وہ نظم قرآن بھی کچھ فائدہ نہ دے سکا، ہم علماء کو کہتے بے ربط باتیں کر دی وہی۔ اب اس میں بھی جو ہے کہ سورہ نور میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ 59 آیت ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھیں اور ان چادروں کا کچھ حصہ اپنے آگے لٹکائیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ اس سے اچھے لوگ بالکل صاف سمجھ جائیں گے کہ شریف زادیاں ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہ کریں ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس بارے میں پھر یہ ساری باتیں کر کے نا آخر میں لکھتے ہیں اسرائی صاحب، اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں زحمت پیش نہ آئے،
یہی جلباب ہے جو ہمارے دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے، اور اسی نے فیشن کی ترقی سے اب برقع کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس برقع کو اس زمانے کے دلدادگان تہذیب اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیتے جائیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے، جس کا انکار صرف وہی برخود غلط لوگ کر سکتے ہیں جو خدا رسول سے زیادہ مہذب ہونے کے مدعی۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، بہت رحمت فرمائے اسرائیل صاحب، کسر نہیں چھوڑی، پوری بحث کی ہے۔ اور جو کہہ دیا نا عام لوگوں نے کہ کہا یہ پہچانی جائے، اور اس کا ترجمہ کر لیا کہ پہچانی جائیں، یہ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ لونڈیوں کو بچک چھیڑو۔ توبہ توبہ توبہ، ایسا ظلم لونڈیاں بیچاریاں غیر قوم کی ہماری حفاظت میں آئی ہیں، کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں اگر کہہ بے پردہ ہی رہے لوگ چھیڑیں ان کو، توبہ، یہ قرآن کا مضمون ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پہچانی جائیں سے یہی کہ ان کا شریف ہونا جو ہے سب کچھ نظر آئے کہ اگر غلط حرکت کی نتیجہ برا ہوگا۔ یہ حکمت ہے، یہ نہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ضرور اسی صورت میں جیسے کہ اگر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، اب متقی بنانے کے لیے ہے کہ لوگ پہچانے اور ناشرات کریں، کوئی کرے اس کے باوجود کریں گے حرامی تو پوچھے گی پھر نسائے، یہ نہیں کہ اگر نہ چھیڑیں تو پھر کھلی چھٹی ہے، نہیں، وہ تو آخری نتیجہ بتایا کہ اگر پردہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ نہیں ستائی جائیں گے اور کسی کو بہانہ نہیں ملے گی۔ اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی، اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت نازل ہوئے۔ نقطے کی بات اگر کہنا کہ اس وقت حالات یہ تھے اس لیے، تو اسرائیل صاحب حالات ہوتے ہیں تو حکم مطلع، مگر بعد میں وہ حرام ہو جاتا، وہ ساری دنیا کے لیے قانون بن جاتا۔ اگر کوئی کہیں اسی زمانے کے پھر قرآن کو ختم کر دو بھائی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کا عدم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات قلب کی نسبت 1000 درجہ زیادہ خراب نہیں ہے؟ البتہ حیا رفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی۔ کہتے بگاڑ زیادہ بڑھ گیا، کم ہو گیا، سختی کرنے کی ضرورت ہے پردے کے بارے میں۔ جیسے جائز بھی ہے نا یہ تربوز کھانا، حیضہ پھیل جائے تو دنا ڈاکٹر تو روک دیں گے۔ اب غامدی صاحب اور ہمیں چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت گنجائش بھی تھی نا بند کریں، کیونکہ زمانہ خراب ہو گیا۔ یہ لوگ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتے بے حیائی کی۔ یہ سد باب جو ہے کہ برائیوں کے راستے روکنا دین کا ایک مستقل چیپٹر ہے، اور اعلام الموقعین جو غامدی صاحب نے پڑھی اس میں انہوں نے 60 سے بھی زیادہ مثالیں دی ہیں قرآن و حدیث سے کہ یہ چیز بذات سے خود کوئی بری نہیں مگر انجام برا۔ اس لیے یہ دین میں جو کہا گیا کہ نظر نہ اٹھاؤ دوسری عورتوں کی طرف یا لڑکوں کی طرف، بھائی نظر سے کیا بیٹھتا؟ یہی بیٹھتا کہ یہ لے جاتی ہیں حسرتا برائی کی۔ اسی طرح موسیقی جو ہے جس کا دی چاہے نہ مانے موسیقی کرتا ہے، موسیقی جو نا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی پیدا کی ہے ہر شے میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہے، شر میں تو نہیں پیدا کیا، مگر انجام کیا؟ میں اس بارے میں امام جو ہے نا شوکانی دن کی بحثوں سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ کہ انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، یہ موسیقی جائز کہنے والوں کے بھی دلائل انہوں نے دیے، ناجائز کہنے والوں کے حدیثوں پہ بحث کی۔ اس کے حاشی میں علامہ البانی صاحب ان کے شاگردوں نے بتایا کہ نہیں ابن حزم سے غلطی ہوئی ہے، کئی حدیثیں ممانعت میں ہیں جو بالکل صحیح ہیں اور یہ موسیقی جائز نہیں۔ خرابی کیا؟ یہ الفاظ جو ہے اس تقریر میں یا اس جواب میں آنے چاہیے، سارا لکھا کر انہوں نے کہا 529 صفحہ جو نیا ہے نا نسخہ نائل الاوتار کا اخیر کی بات ہے، وَإِذَا تَقَرَّرَ جَمِيعُ مَا حَرَّرْنَا مِنْ حُجَجِ الْفَرِيقَيْنِ، کہ جب دونوں پارٹیوں کی دلیلیں ہم نے پوری محنت سے اکٹھی کر دیں، فَلَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ، تو اب جو ان کو دیکھے گا اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی، أَنَّ مَحِلَّ النِّزَاعِ إِذَا خَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْحَرَامِ، کہ اگر یہ موسیقی ساز طبلے سرنگیاں حرام سے نکل بھی جائیں، لم يخرج عن دائرۃ الاستواء، تو جو حضور نے کہا ایک حرام واضح ہے حلال واضح، درمیان میں مشتبہ چیزیں، جو اپنا دین و ایمان بچانا چاہتا دور ہے، ورنہ جس طرح کوئی ایک سرکار نے علاقہ ہیبیٹیٹ بنایا یہاں نہ کوئی جانور چرائے، جو بیوقوف جانور سرحد پر چرائے گا ہو سکتا ہے ذرا غفلت ہو جائے دوسرے شہر میں داخل ہو جائیں سزا کے لائی۔ والمومنون وقافون بالشبہات، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ شبہات سے پرے رہتے ہیں، کما سرہ بالحدیث الصحیح، جیسے حضور پاک نے صحیح حدیث میں فرمایا، ومن ترک، جو مشتبہ شیوں کی بھی چھوڑ گیا، فقط استبرأ لعرضہ و دینہ،
اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا. ومن حام حول الحما، اور جو اس ممنوع علاقے کے قریب قریب گھومتا رہا، یوشک یا کافی ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ ڈوب جائے گا. ولا سیما اذا کان مشتملا ذکر القدود والخدود والجمال والدلال والحجر والوصال ومواخرۃ العقار وخل الازار والوقار. خاص کر کے جب موسیقی میں ہوں گی باتیں قدوں کی، پتلا قد، ایسی کمر، ان کے رخساروں کی، حسن کی، نخروں کی، اور کبھی ہجر کی، کبھی وصال کی، اور کبھی شراب پینے کی، اور کبھی جو نا بے حیائی کی باتیں کرنے کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلیہ. ان چیزوں کو سننے والا اس سے نہیں بچ سکے گا کہ وہ ایک دن مصیبت میں پڑ جائے گا. فإن كان من التصرف في ذات الله حد يكثر عنه البس. اگرچہ پہلے وہ دین میں اتنا پختہ ہونا کہ ہم بیان ہی نہ کر رہے، بڑا دیندار بھی سنتا رہے گا تو جیڑا ندی دریا تے کھیلدا ہے کسے روز میں جان نادان ہے، جو کنارے پر نہاتا چھوٹا بچہ ڈوب جائے گا. تو کہتے ہیں کسی دن یہ مصیبت میں پڑے گا. وَكَمْ لِهَذِهِ الْبَصِيرَةِ الشَّيْطَانِيَّةِ من قتیل دم مسرور. اور اس شیطانی طریقے سے، موسیقی سے، کہتے ہیں اس ذریعہ سے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں جن کا خون رائے گاں گیا، کوئی مول نہیں پڑا اس کے خون کا، دین تباہ ہو گیا، زانی اور بدکار ہو کر مرے. واسیر بے ہموم غرام ہی حیام مقبول. اور کتنے اس کے عشق میں اور اس کے جنون میں قیدی ہو گئے اور ان کے پاؤں میں برائی کی بیڑیاں پڑ گئیں. نسأل اللہ السداد والثبات. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے اور ثابت کرے. یہ نچوڑ ہے دونوں طرف کی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں. اور اس کے لیے ایک بات جو اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکم نہیں لگتا اس سے. کہاں گیا ہوں احباب.